أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العظيم. وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو سجدہ کرو، لآدم آدم کو، فسجدو پس انہوں نے سجدہ کیا، الا سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من الکافرین کافروں میں سے۔ وقلنا اور ہم نے کہا، یا آدم اے آدم، اسکن سکونت اختیار کرو، رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنہ جنت میں، وکلا اور کھاؤ تم دونوں، منہا اس جنت میں سے، رغدن کھلا، حیث شئتما جیسے تم چاہو، ولا تقربا اور نہیں قریب جانا، هذه الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا پس ہو جاؤ گے تم دونوں، من الظالمین ظالموں میں سے۔ آیات کی تفسیر۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب کہا ہم نے، اس جو ہے یہ ظرف زمان ہے، اس وقت جب، قلنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے کہا، للملائکتی فرشتوں کو، اسجدو فعل امر ہے، سجدہ کرو، فرشتوں کو حکم ہوا سجدہ کرنے کا، اللہ کا حکم ہے، اور فرشتوں کی صفت یہ ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، نورانی مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے۔ اللہ کا حکم ہوا اسجدوا لآدم فسجدوا، اللہ کا حکم ہوا سجدہ کرو، انہوں نے سجدہ کیا، فسجدوا۔ اور سجدہ کیا ہے؟ سجدہ عاجزی، تذلل اور
زمین پر اپنا ماتھا رکھنا، یہ عاجزی کی انتہائی صورت ہے کہ انسان اپنی جو اس کی بہترین یا عزت والی اور شرف والی پیشانی ہے وہ اللہ کے لیے زمین پہ رکھ دے۔ تو اللہ کا حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے، فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اور جو پہلی شریعتیں تھیں اسلام سے پہلے اس میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس رأیتهم لی ساجدین۔ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ ستارے اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، چاند، سورج، ستارے۔ اور پھر اس کی تعبیر تب ہوئی جب سارے کے سارے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا۔ اور یہ اس وقت جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ساتھ آئے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ انہوں نے اپنے باپ کو، یعقوب علیہ السلام کو اپنے ساتھ تخت پوش پر بٹھایا، جو بادشاہ کا تخت تھا اس پر، اور جو بھائی تھے ان سب نے سجدہ کیا۔ تو پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیم والا جائز تھا، اسلام میں حرام قرار پایا۔ تو اب یہ تفاسیر میں بہت اس پہ بحث ہوئی علماء کہ وہ سجدہ آدم کو تھا یا آدم کی طرف رخ کرنے کا حکم تھا۔ جیسے ہمیں حکم ہے قبلہ کی طرف رخ کر کے، کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو ہم اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس سے پہلے، تحویل قبلہ سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ کا حکم ہوا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ مسجد الحرام کی طرف جو ہے رخ کر کے نماز پڑھو، اب آپ کا قبلہ ادھر ہے۔ تو اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، تو فرشتوں نے بھی آدم کی طرف رخ کیا کہ اس کی طرف رخ کر کے جو ہے سجدہ کرو۔ تو یہ باتیں جو ہیں تھوڑی سی دور ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور مقام پر سورہ حجر میں فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ وضاحت کے ساتھ آیا کہ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جب میں اس کو مکمل بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو پھر تم نے اس کے لیے سجدہ کرنا ہے اس کو۔ تو یہ سجدہ آدم ہی کو تھا، اس کی تعظیم کے لیے تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت تھی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، جیسے کہ پچھلی آیت میں آیا إِنَّهُ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو اس میں حکمت ایک یہ بھی تھی کہ جو وہ چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظاہر کر دے۔ ابلیس جو تکبر و غرور اپنے دل میں حقد اور عناد اور حسد آدم کے بارے میں چھپائے ہوئے تھا،
اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، یہ حکمت تھی، اس لیے سب کو حکم ہوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ تو اب یہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کی ایک اور صورت، پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کی تعظیم کہ اپنے ہاتھ سے بنایا، یا ابلیس ما لک الا تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من الکافرین، اے ابلیس کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے؟ تو حضرت آدم کی تکریم اللہ سبحانہ و تعالی قادر ہے کہ کن کہتا تو بن جاتی، لیکن اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو، یہ آدم کی تکریم اور تعظیم ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ آدم کی تعظیم کہ اللہ نے اسے علم دیا، علم آدم الاسماء كلها، اور پھر اس کی تعظیم فرشتوں سے، جنوں سے، کہ اس کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اب ایک اور بحث ہے وہ کہ ابلیس کیا فرشتہ تھا؟ کہ حکم تو فرشتوں کو ہوا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، تو کیا وہ جن، وہ جو ابلیس تھا وہ فرشتہ تھا؟ تو اس میں کچھ لوگوں نے کہا اس کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو یہ ان کی غلطی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا ابلیس کو، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ایک جگہ پہ فرمایا یا ابلیس ما لک لا تسجد لما خلقت بیدی، سورہ حجر میں ارشاد ہو۔ تو حکم اس کو بھی تھا، لیکن عربی میں جو عموم اور افضل چیز ہوتی ہے اس کو بیان کر کے جو اس کے ذیل کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں وہ شامل ہوتی، جیسا کہ قرآن کے احکامات کے جتنے آپ صیغے دیکھیں گے وہ سارے کے سارے مذکر کے ہیں، یا ایھا الناس اعبدوا، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، یعنی کہ عورتوں کو حکم نہیں ہے، اسجدوا وارکعوا وعبدوا، سارے کے سارے مذکر کے صیغے ہیں نا، اس میں مؤنث کے صیغے تو نہیں ہیں، لیکن وہ اس کے ذیل میں شامل ہیں۔ اسی طرح فرشتوں کی تعداد ان کی زیادہ، اور اس لیے ان کا ذکر کیا، اور جو جن تھے ان کے ابلیس وہ اس کے ذیل میں وہ بھی شامل تھا، تو حکم سب کو تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اب ابلیس لفظ جو ہے اس کے لیے کئی الفاظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، ابلیس ہوا ہے، اس کو اس کی مذمت کے لیے رجیم اس کو کہا، اس کو شیطان الرجیم، اس کو شیطان کہا، الرجیم مردود، اس کو مراد کہا جو دھتکارا ہوا۔ تو ابلیس جو ہے، ابلیس عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں جو مایوس ہو چکا ہو۔ ابلسا کا یعنی معنی ہے اللہ کی رحمت سے دور اور مایوس، تو اس کا نام ابلیس
پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، عزازیل کچھ اس طرح کا نام تفاسیر نے لکھا، لیکن جب اس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا تو اللہ نے اس کا نام ابلیس رکھ دیا، الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین۔ تو ابلیس الابلاس سے مشتق ہے، اور وہ ابلاس یعنی جو دور ہو خیر سے اور جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے، تو ابلیس دلیل ہے مایوسی کی۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوس جو ہیں وہ ہیں ابلیس، سمجھے بات؟ تو جو مومن ہے وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا ہے۔ لا یقنط من رحمت اللہ الا القوم الفاسقون۔ ایک لفظ آیا اس کے لیے شیطان، قرآن میں لفظ آیا نا ابلیس کے لیے، ایک شیطان بہت لفظ آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ فاستعذ فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں لفظ شیطان آیا نا، تو شیطان جو لفظ ہے یہ شیطانہ سے ہے، شیطان شیطانہ، اس کا معنی بھی دور ہونا ہے، شیطانہ۔ تو شیطان بھی لغت میں وہی ہے جو اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، دور کیا گیا ہے۔ تو ابلیس جو تھا وہ جن تھا، فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ فرشتوں کی تخلیق اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے عرش کے نور سے کی ہے، اور جنوں کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے، اور آدم کی جو تخلیق ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے۔ تین مختلف نوعیت کی مخلوق جو تھی وہ جنت میں رہتی تھی، فرشتے، جن اور انسان، حضرت آدم علیہ السلام۔ تو یہ دونوں مخلوقیں جو تھیں یہ آدم سے پہلے سے موجود تھیں، اور آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے خلیفہ بنایا۔ پہلے زمین پر جن آباد تھے، تو جنوں کو ریپلیس کیا، خلیفہ کا معنی بعد میں آنے والا، انسانوں کے ساتھ خلافت پھر جنوں سے لے کے انسانوں کو دی گئی۔ تو انسان جو ہیں وہ جن کے خلیفہ ہیں، اور ان سب کو خشکی سے دھتکار کر سمندر کی طرف بھیج دیا گیا، اور ان کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے، اتنی ہی زیادہ ہے جتنی خشکی کی مقدار جو سے سمندر کی مقدار زیادہ ہے۔ ان کا بسیرا جو ہے وہ سمندر میں ہے، جنوں کا بسیرا، اور حتیٰ کہ ابلیس کا تخت ہے ادھر، وہ بادشاہت کرتا ہے، اور جن جتنے بھی ہیں اس کو رپورٹ دیتے ہیں سارے دن کی کہ وہ کیا کر کے آئے، اور جو یہ رپورٹ دے کہ میں نے میاں بیوی میں تفرقہ ڈال دیا ہے، اس کو سب سے زیادہ نمبر دیتا ہے۔ تو خیر، لفظ شیطان بھی آیا، اور ایک لفظ رجیم بھی آیا۔ رجیم جو ہے یہ اسم مفعول ہے کہ وہ مرجوم ہے، یعنی مطرود ہے۔ کیا معنی؟ کہ اس کو دھتکارا گیا ہے، رجم کیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے معانی ہیں ابلیس کے، شیطان کے، رجیم کے، مردود کے، یہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت کی دوری کے پہ دلالت کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے دربار سے دھتکارا ہوا، پھٹکارا ہوا، لعنتی، یہ سارے معنی ہیں ابلیس، الرجیم، الشیطان، المردود۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے لفظ مردود بھی استعمال کیا ہے، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، یہ مارد جو ہے مردود ہی ہے۔ اسی طرح وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، شیطان مردود۔
اسی طرح وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا۔ تو یہ تینوں مخلوقیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عقل والی ہیں اور ان کے اپنے اپنے اوصاف ہیں۔ فرشتوں کے اوصاف ہم نے اس دن بیان کیے کہ ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھانے پینے کی کوئی خواہش نہیں، نہ ان میں کوئی مذکر مؤنث ہے کہ ان میں کوئی شہوت ہو، نہ ان میں کوئی تناسل ہے، نہ ان کی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اللہ کی ہر وقت تسبیح کرتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اور بہت قوی مضبوط مخلوق ہے وہ۔ انسان تو بہت کمزور ہے، اور ان کی رفتار کا اندازہ اس سے لگائیں کہ وہ پلک جھپکنے میں زمین و آسمان کے سارے فاصلے طے کر لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے ساری زمین پر پھرتے بھی ہیں، اور جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کی زینت بنتے ہیں اور ان کی رپورٹ تیار کرتے ہیں، اور ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں وہ رپورٹ پیش ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری یہ جو علم کی محفلیں ہیں نا، یہ بہت ہی اللہ کے ہاں بہت ہی محبوب ہیں، اور اللہ کے محبوب بندے ہیں علماء جو ہیں، وہ اسی لیے انبیاء کے وارث ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لا یرثون الدرہم ولا دینار انما یورثون العلم۔ جو انبیاء ہیں ان کا ورثہ علم ہے۔ انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کے جاتے دنیا میں، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ جو علم کا طالب علم ہے اس کی اتنی تعظیم ہے کہ اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الملائکۃ لتدعو اجنحتہم لطالب العلم رضا لما یصنع۔ طالب علم کی جب اتنی فضیلت ہے کہ ابھی وہ سیکھ رہا ہے اور سیکھنے کے لیے راستے میں ہے، ابھی اس مجلس میں بیٹھا نہیں ہے جہاں پہ علم کی مجلس ہے، جو علم کی محفل ہے، جہاں پہ علم سکھایا جا رہا ہے، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ابھی وہ راستے میں ہے، اس کی تکریم ہو رہی ہے، اور اس کے پاؤں کے نیچے پر ہیں فرشتوں کے، وہ ان پروں پہ چل کے آ رہا ہے۔ اور فرشتے پروں والی مخلوق ہیں، کسی کے 2 ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے 6 ہیں، کسی کے 100 ہیں، کسی کے 200 ہیں، کسی کے 600 ہیں، اور ان کے درجات ہیں۔ اس میں حملۃ العرش ہیں، کچھ اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، کچھ اللہ کے رسول فرشتے ہیں۔ اللہ انسانوں میں سے بھی رسول چنتا ہے اور فرشتوں میں بھی رسول چنتا ہے، اور پھر وہ فرشتے جہاں علم کی محفل ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں، اس محفل کو اپنی یعنی تعظیم دیتے ہیں، اس طرح کہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ حفتہم الملائکہ، اللہ کے رسول نے بتایا حفتہم الملائکہ، جہاں بھی قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ۔ یہ فضیلت ہے۔ طالب علم چل کے آ رہا ہے، وہ پر بچھا رہے ہیں، طالب علم اپنی کلاس میں آ گیا ہے، اس کلاس کے وہ گرد کھڑے ہیں، ایسی کلاس میں جہاں پہ اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اس کا مدارسہ ہو رہا ہے، غور و فکر ہو رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محفل میں پھر اس محفل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ فرشتے ہیں اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے تو ہیں نا، ایک دائیں ہیں ایک بائیں ہے، جو رپورٹ تیار کر رہے ہیں، اور ہمیں وہ نظر نہیں آتے، ہم اس مخلوق کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھتی ہے، اور وہ فرشتے مومنوں کے دوست ہیں،
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت تب سے ہے، تب سے ہے جب اس کی تخلیق ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا جب، اور اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اپنے جو تھے نام سکھائے، علم آدم الاسماء کلہا، تو پھر جب روح پھونکی تو آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے جو ہے آدم کو چھینک آئی، تو آدم کی زبان سے پہلا لفظ جو نکلا وہ تھا الحمدللہ۔ الحمدللہ کہا آدم نے، سب سے پہلے کلمہ آدم کی زبان سے الحمدللہ نکلا۔ فرشتے دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، انہوں نے کہا یرحمک اللہ، اللہ کی تیرے اوپر رحمت ہو۔ اس وقت سے محبت ہے فرشتوں کے ساتھ، ایمان والوں کی۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور اسی وقت سے عداوت ہے ابلیس کے ساتھ۔ انہ لکم عدو، کہ جب وہ پتلا بھی بنا ہوا تھا، ابھی اس میں روح نہیں پھونکی ہوئی تھی، تو یہ ابلیس اس کے گرد چکر لگا رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا تخلیق کر رہا ہے، اور اسی وقت سے اس کے دل میں حسد آ گیا کہ یہ خلیفہ ہمارا بنے گا، اس کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر جب حکم دیا سجدے کا، تو اس کا تکبر اور غرور اور حقد جو آدم کے بارے میں تھا وہ سامنے آ گیا، اور وہ شیطان مردود ہو گیا، ابلیس ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم کو بتایا یہ تمہارا دشمن ہے، انہ لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بتا دیا تمہارا دشمن ہے، لیکن بھول گئے آدم علیہ السلام، اور اس نے پھر اپنی دشمنی کیسے لی؟ کہا جس درخت سے اللہ نے منع کیا تھا نا، لا تقربا هذه الشجرہ، کہا افلا ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، وہی درخت کھلا دیا، اسی کا پھل کھلا دیا۔ خیر، تو یہ تین مخلوقیں ہیں عقل والی۔ مومنوں کے ساتھ انسان جو ہیں ان کا رویہ اس مخلوق کا، جنوں کا عداوت کا ہے، دشمنی کا ہے، ابلیس کا جو شیاطین ہیں، اور جو فرشتے ہیں ان کا دوستی کا ہے مومنوں کے ساتھ، وہ مومنوں کے دوست ہیں، ایمان والوں کے۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ تو اب جو ابلیس کو دھتکار دیا گیا، اس کی وجہ قرآن نے کیا بتائی؟ اللہ کے حکم کا انکاری ہو گیا، میں نہیں مانتا، ابا۔ تو جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے وہ اس کے ساتھی ہو جاتے۔ دوسری اس کی صفت کیا ہوئی؟ استکبارہ، تکبر، اس نے تکبر کیا۔ تو یہ دو چیزیں تھیں اس کے اندر، اللہ کے حکم کی مخالفت اور تکبر۔ یہ دو چیزیں جس کے اندر آ جائیں وہ انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کے فرامین کا فرما بردار ہو جائے، ابا کی الٹ ہے عطا، ابا کا معنی انکار کر دینا، اور اس کی الٹ ہے کہ مان لینا۔ آمنا، ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئیں اور جو عاجزی اختیار کر لیں وہ اللہ کے محبوب ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ جو اللہ کی نافرمانی کریں اور تکبر کریں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دھتکارے ہوئے۔ جب اس نے تکبر کیا، انکار کیا، کان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔
تو اب اگر ہم اللہ کی رحمتیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان دونوں جو مذمت کی صفتیں ہیں ان سے ہر وقت بچنا چاہیے. جہاں اللہ کا حکم آئے انکار نہیں کرنا کہ ہم نہیں مانتے، تکبر نہیں کرنا. اس لیے مومن کو جب آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، وہ انکار نہیں کرتا، نہ اپنے عمل سے نہ اپنے زبان سے. اور ہماری اکثریت ایسی ہے جو اپنے عمل سے انکار کرتی ہے. حی علی الصلاۃ اللہ کی بلاوا ہے نا 5 وقت کا، تو یہ 5 وقت کا امتحان ہے کہ کون فرما برداری کرتا ہے. واسجدوا، کون سجدے کرتا ہے. وارکعوا مع الراکعین، ابلیس نے ایک سجدے سے انکار کیا تو وہ شیطان مردود ہو گیا. تو اس انسان کا کیا عالم ہے کہ جسے دن میں 5 مرتبہ سجدے کا حکم ہے اور وہ سجدہ نہیں کرتا ہے. وہ اپنے عملی طور پر منکر ہو رہا ہے، انکار کر رہا ہے، اور اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ میں منکر تو ہوں ہی نہیں. جہالت ہے اس کی، لا علمی ہے، وہ منکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العہد الذی بیننا وبینکم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. یہی کفر ہے، نماز کا ترک کرنا ہی کفر ہے. واستکبر، اور دوسرا کیا، اپنے آپ کو سمجھنا کہ میں تو بہت بڑا ہوں، میں نہ مولویوں نال کھلو کے نماز پڑھا. تکبر ہے نا، ان کو اپنا امام مانوں، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، میں اتنا بڑا افسر ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھوں. تکبر. واستکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے جنت میں نہیں جائے گا. یہ ایسا موذی مرض ہے تکبر. انسان تکبر کرتا ہے اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں متکبر ہوں. تکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس حدیث کے، کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے. الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، یہ چادر ہے میری، یہ میری ازار ہے. فمن نازعنی واحدا منہما، اس کبریائی میں اور اس عظمت نے جس نے میرے ساتھ جھگڑا کیا فَأَدْخَلْتُهُ جہنم. مختلف الفاظ ہیں، میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اور ایک لفظ ہے قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ، میں اسے آگ میں ڈالوں گا. معنی ایک ہی ہے، الفاظ مختلف ہیں. کہ جو اس میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. تو یہ ایسی یعنی موذی مرض ہے دلوں کا تکبر. اللہ ہمارے دلوں کو اس تکبر سے پاک کر دے. اور تکبر ہوتا ہی یہ ہے غمط الناس بطر الحق وغمط الناس. اللہ کے رسول سے پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. اللہ کے رسول، بندہ چاہتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، اس کی سواری اچھی ہو، تو کیا یہ تکبر تو نہیں ہے؟ فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. یہ تو جمال ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے. تو تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ تکبر ہوتا ہے. حق واضح ہو گیا، پتہ چل گیا یہ حق ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حق ہے، اس کو مان لینا، یہ عاجزی ہے. لیکن دیکھا کہ اس طرح یہ تو بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی،
کہ میں جناب اتنا میرا عہدہ، اتنا میرا سٹیٹس، میں پیر، لوگ میں اپنے معاشرے کے اندر اپنے جو میرے حلقہ احباب ہے اس میں کہیں گے او تو ابھی ہو گیا، لہذا ٹھکرا دو اس کو۔ بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، میری گدی نہیں رہے گی، میرا یہ سٹیٹس جو مجھے ملا ہوا ہے ان لوگوں کے اندر یہ سارے میرے مخالف ہو جائیں گے، حق کو ٹھکرا دیا۔ بطر الحق وغمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ ایک آدمی حلال کمائی کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتا ہے، وہ کسی بھی کام کو حقیر نہیں سمجھتا، جوتے پالش بھی کرتا ہے، مزدوری بھی کرتا ہے، لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے، حق حلال کی روزی کماتا ہے، کوئی سمجھے کہ یہ حقیر ہے، یہ حقارت کی نظر سے دیکھنا تکبر ہے اسے، وہ تو اللہ کا محبوب ہے، کیونکہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھانا اللہ کو پسند ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، لوہار تھے، محنت کر کے کھاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں سے ہر طرح کا تکبر نکال دے، ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اپنے محبوب بندے بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔